تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ کے نبی نے صحیح انداز کی چیزیں پیش کی تھی. اور بعض اسلاف کہتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے اسلاف امت جو گزرے ہیں وہ کبھی بھی بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر اور گنجائش نہیں چھوڑتے. وہ ہمیشہ قرآن و سنت کی وضاحت اور صراحت کے لیے پوری جرأت کے ساتھ ساری چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں. اور آج کے دور میں کوئی غلط انداز کے افکار کی ترویج کرے، کوئی بدعات و خرافات کے طریقے پر چلے، آج کے دور میں کوئی قرآن و سنت کی پیروی اور منہج سلف کے مطابق اس کے فہم کو اختیار کرنے میں کوتاہی کرے، تو اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گویا وہ زبان قال سے یا زبان مقال سے یا اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا تھا. کیونکہ یہ بدعتیں دین کے نام پر، یہ نئے افکار دین کے نام پر، یہ جدید مناہج دین کے نام پر اگر انجام دیے جاتے ہیں تو گویا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ہمارے اسلاف کے پاس نہیں تھی. یہ سب سے خطرناک جرم ہے جو غلط افکار کو اپنانے کے نتیجے میں ہمارے اوپر لازم آتا ہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس خطاب میں میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزوں پر، چند نکات پر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ منہج سلف کے سلسلے میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے سے متعلق آپ کے کندھوں پر کون سی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا عزم کریں. تیسری بات، آپ مسلم معاشرے میں یا غیر مسلم معاشرے میں یا اپنے محلے اور اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں میدان عمل میں گئے تو بقائے باہم کا اسلامی تصور کیا ہے، ڈائیورسٹی کیا ہے، آپ کو کن لوگوں کے ساتھ کیسا تعامل کرنا ہے، کن کے ساتھ کون سا سلوک کرنا ہے، وہ غیر مسلم ہوں، ہمارے مسلک کے مخالفین ہوں، بحیثیت عام انسان کے آپ کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق آپ کے کندھوں پر نافذ ہوتے ہیں. لہذا بقائے باہم کا تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور اخیر میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تبصرہ کروں گا فقہ الاقلیات پر کہ ہم کو اس معاشرے میں اقلیت کے فرد ہونے کی حیثیت سے کون سی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، کون سے اسالیب اختیار کرنے چاہیے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنے اور بیان کرنے کی جرأت کر رہا ہوں. رب کائنات اپنے بڑوں کے آگے زبان کھولنے کو اور اس جرأت کرنے کو میرے لیے معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو منہج سلف کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کے اس مشن کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم امتداد ہیں صفہ کے اس چبوترے کا جس چبوترے پر جب ابو ہریرہ آتے تھے اور رات بھر نبی آخر الزماں کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں انتظار فرمایا کرتے تھے. یہ وہی ابو ہریرہ تھے جن کو آج کے دور کے بہت سارے فقہا اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو فقیہ و عالم کہتے ہیں، سواد اعظم کا نعرہ لگا کر کے اپنے آپ کو اکثریت میں بتاتے ہیں، ان لوگوں نے غیر فقیہ بتا کر کے کنارے کر دیا. غیر فقیہ کیوں بتایا؟ ہوا پرستی کی انتہا ہے کہ جس صحابی رسول سے آمین اور رفع الیدین کی روایتیں ثابت ہوں وہ ناقابل اعتماد ہو جائے، اور آپ کا مسلک، آپ کا منہج ہر جگہ سر چڑھ کر کے بولے، یہ ناانصافی کی انتہا ہے. تو یہی ابو ہریرہ تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلائے میں اس کو اپنے علم سے نواز دوں، اس کو معلومات فراہم کر دوں اور ایسی معلومات دے دوں جو کبھی نہ بھولے. ابو ہریرہ کہتے ہیں سب لوگ اپنے کام میں مشغول تھے، میں موجود تھا،
جلدی سے میں نے اپنی چادر پھیلائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دعائیں دیں اور فرماتے ہیں اس دعا کے بعد سے رب کائنات گواہ ہے، کوئی بات سنتا ہوں تو یاد ہو جاتی ہے، بھولتا نہیں ہوں۔ یہ مقام تھا ابو ہریرہ کا۔ تو آپ ابو ہریرہ جیسے طالب علم کے وہ وارث ہیں جن کو قرآن و سنت کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جن کو اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے اور اسی طریقے پر بڑھنا ہے جس طریقے پر صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اوڑھنے کی چادریں نہیں تھیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، سر ڈھانکنے کا گھر اور مکان نہیں تھا، اور ابو ہریرہ ہی تھے کہ رات کے وقت حدیث رسول کے انتظار میں پڑے پڑے بھوک اور پیاس کے نتیجے میں غشی طاری ہونے لگتی تھی۔ جب سویرے پچھلے پہر صحابہ کرام مسجد نبوی میں قیام اللیل اور ایسے ہی صلاۃ فجر کے لیے آیا کرتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کے ان سے مانگتے تو نہیں تھے، کیونکہ نفس کی غیرت تھی، نفس کی عزت تھی، لیکن ان کے سامنے بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی روایتوں کو ذکر کرتے تھے تاکہ کسی کو رحم آ جائے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ آپ اسی قافلے کے شہسوار ہیں جس قافلے کو ابو ہریرہ نے زندہ کر کے آگے بڑھایا تھا۔ آپ اسی قافلے کے شہسوار ہیں جس قافلے میں نبی آخر الزماں تین بار چاند دیکھتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ آپ اسی قافلے کے شہسوار ہیں جس قافلے کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مرض الموت کے عالم میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور چھوٹے سے حجرے کی طاقوں میں تھوڑا بہت غلہ ہوتا تھا، اسی سے کھایا پیا کرتے تھے، لیکن مرض الموت میں کچھ نہیں بچا تھا۔ لہذا پڑوس میں رہنے والا ایک یہودی، آپ کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی گئی، 2 سا جو لیا گیا اور لے کر کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ آپ اسی قافلے کے شہسوار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محسوس کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں ایک پیسہ بھی حرام کا داخل نہ ہونے پائے، کہ آپ کی دعائیں رائگاں ہو جائیں، آپ کی نمازیں اور عبادتیں رائگاں ہو جائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یاد کریں، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہیں، چہرے پر شکن ہے۔ فرمایا کون سی چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے، نکلے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا مل جائے اور قربان جائیں ہمارے ماں باپ، قربان جائے ہمارا کاروبار، قربان جائیں ہمارے ادارے، قربان جائیں سارے کے سارے مسلمان۔ ساری جستجو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، چلو کہیں کچھ تلاش کرتے ہیں۔ جب نعمتیں ملی، بکری کا گوشت نصیب ہوا، تو آخر میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ جس قافلے کے شہسوار ہیں، بڑا پاکیزہ قافلہ ہے، اس قافلے پر چل پانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ اپنے دامن کو پاکیزہ بنائیں، اپنی ذات کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زندگی میں ٹرانسپیرنسی اور ایسے ہی بالکل شفافیت پیدا کریں، اپنے اندر وہ اخلاقیات بیدار کریں جن اخلاقیات کی بنیاد پر تلوار اٹھانے والے نرم پڑ کے تلواروں کو پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو ان اخلاقیات کا حامل بنائیں جن اخلاقیات کی بنیاد پر قرآن و سنت کی بنیادوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي
ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، اس راستے کی جانب میں مکمل حکمت و دانائی اور مکمل بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے صحابہ بھی بلاتے ہیں۔ اور کوئی ایک مثال دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر کے فریضے میں کسی انداز کی کوتاہی کی ہو، آپ کے سامنے کوئی منکر انجام دیا گیا، صحابہ کرام کے سامنے ذرہ برابر دین کے معاملات میں شبہات والی بات آئی، رائے پر قائم کوئی بنیاد بنائی گئی تو فوراً کنارے ہو گئے، برات کا اعلان کر لیا اور فوراً برات کا اعلان کر کے سختی کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ یا عبادت کے جو وسائل ثابت نہیں، ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھیں، بغداد کی غالباً کسی مسجد میں بعض لوگ حلقہ بنا کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے، دانوں پر گن رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی ایک تھوڑی سی مدت گزری ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاز کر لی۔ یہ حلقہ بنانا، یہ دانوں پر تسبیح پڑھنا، یہ کسی بھی صورت میں شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ عبادت وہی عبادت ہے جو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور عبادت کے وسائل بھی وہی وسائل ہیں جن کی بنیادوں پر صحابہ کرام نے نبی آخر الزماں سے تربیت حاصل کی تھی۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں اپنے منہج، اپنے دین اور شریعت اسلامیہ کی بنیادوں سے سمجھوتا کرنے والے نہ بنے۔ یہ سمجھوتا کیا گیا تو ہم حکمت و دانائی کی اس صفت سے خارج ہو جائیں گے، بصیرت کی اس صفت سے خارج ہو جائیں گے۔ اس بصیرت کا تقاضا ہے کہ آپ توحید کی عظمت کو بھی بیان کریں، اور اسی بصیرت کا تقاضا ہے کہ آخرت کی آگ کی لپٹوں سے انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے آپ شرک کی قباحت بھی ان کے سامنے بیان کریں۔ دنیا کے اندر لوگ آپ کو برا سمجھیں، آپ پر اتہامات لگائیں، آپ کو غلط انداز کے القاب سے ملقب کریں تو کیا کریں، آپ کی اڑان اتنی اونچی ہے کہ آپ دنیا والوں کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صفہ کے اس چبوترے کے شہسوار ہیں جو چبوترا بڑا پاکیزہ چبوترا تھا، اور میں آپ سے یہی اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس معاملے میں کوئی تساہل اختیار نہ کریں، کسی انداز کی مجرمانہ روش پر زندگی گزار کر کے آپ غلط اسالیب اختیار نہ کریں، دین کے نام پر سمجھوتا نہ کریں۔ تو یہ امتداد ہے صفہ کے اس چبوترے کا جس چبوترے کے وارث رب کائنات نے آپ کو بنا کر کے میدان عمل عطا کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس کا حق ادا کریں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں مزید رکھنا چاہتا تھا لیکن بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا اپنے اصل موضوع پر آ کر کے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منہج سلف کیا ہے جس کے سلسلے میں اس دور میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ منہج سلف در حقیقت قرآن و سنت کا وہ فہم، قرآن و سنت کا وہ شعور، قرآن و سنت کا وہ ضابطہ ہے جس کو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر کے تابعین، تبع تابعین، علماء کبار، محدثین، فقہا اور آج تک کے دور میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ منہج سلف جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ فرمایا میں تم کو بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنا واضح راستہ جس کی رات کی تاریکی دن کے اجالے کے مانند بالکل روشن ہے۔ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو،
بالکل وضاحت کے ساتھ منہج سلف تم سے دو باتیں کرتا ہے، دو ٹوک باتیں کرتا ہے۔ منہج سلف تم کو یہ بتا دیتا ہے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، یہ بتا دیتا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ منہج سلف تم کو یہ بتاتا ہے کہ جب مساجد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں تو اس کا معنی لا معبود بحق الا اللہ ہوتا ہے۔ یہ منہج سلف آپ کو بار بار بتاتا ہے اور پکار کر کے کہتا ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرے تو اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کی نمازیں طریقے محمدی پر ہوں، آپ کی نمازوں میں اخلاص پایا جائے، توحید کی تکمیل کے لیے آپ رب کائنات کے آگے جھکیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اذانوں میں رب کائنات کی توحید اور رسول اکرم کی رسالت کا پیغام دیں، لیکن آپ کی نمازیں کسی امام کی تقلید میں گزر جائیں۔ کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی حنبلی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز پڑھے، کوئی مالکی نماز پڑھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں کی بنیاد پر مسجدوں میں جمع ہونے والے محمدی نماز سے محروم ہو جائیں۔ یہ آپ کا مشن ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج لوگ نہیں سنیں گے، آپ پر لعن طعن کیا جائے گا، آپ کے اوپر اتہامات لگائے جائیں گے، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، نہ جانے کون سی باتیں کی جائیں گی، لیکن کل یہی لوگ سمجھیں گے کیا ہمارے نبی کو اتہام لگا کر کے مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا صحابہ کرام کو لہو لہان نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو صادق و امین کے بجائے مجنون نہیں کہا گیا؟ کیا ان پر اتہامات نہیں لگائے گئے؟ جب آپ ان کے وارث ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں میدان دعوت میں لازمی طور سے آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے جس کی تلاوت ابتدا کے اندر کی گئی۔ فرمایا قل ان وان هذا صراطی مستقیما، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے۔ وان هذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستے جو دائیں بائیں کے، عقلانیت کے، اخوانیت کے، شبہات پیدا کرنے کے، ماتریدیت کے، رافضیت کے، خارجیت کے، اندھی تقلید شخصی کے، یہ جو راستے ہیں ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے زمین پر لکیر کھینچ دی، لکیر کھینچ کر کے سیدھی لکیر کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے مطابق چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سیدھے راستے یا سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ کر کے آپ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان گمراہیوں والے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان کی پیروی کرو گے تو شیطان رجیم تم کو اچک لے جائے گا، بہکا دے گا، اور قرآن و سنت اور منہج سلف کے راستے سے بھٹکا کر کے کسی گمراہی میں کھینچ کر کے لے جائے گا، اور صرف کھینچ کر کے نہیں لے جائے گا بلکہ تمہاری اس بدعت کو، تمہاری اس گمراہی کو، تمہاری اس سرکشی کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور تم دھیرے دھیرے اپنے گناہ، اپنی سرکشی، اپنی بدعت، اپنے انحراف اور اپنی بغاوت کو مزین سمجھ کر کے دین اسلام پر ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے لگو گے۔ لہذا شیطانی راستوں کی پیروی نہ کی جائے، یہی رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ہم کو حکم دیا ہے۔ عالم اسلام کے مشہور عالم دین شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، جو مسجد نبوی کے
مدرس اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس منہج سلف کو بنیادی طور سے پختگی کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے 3 بنیادیں ہیں جن کو لے کر کے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم منہج سلف کا علم حاصل کرو، منہج سلف کے اتار چڑھاؤ، اس کے ضوابط اور اس کے نکات کو سمجھ کر کے اس میں پختگی حاصل کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سلوک اختیار کرو، یعنی اپنی زندگی میں منہج سلف کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اس کو نافذ کرو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کی دعوت و تبلیغ کرو، لوگوں کے سامنے اس کی صراحت کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ڈھلم الیقینی کے طریقے سے کبھی یہاں کبھی وہاں ہر جگہ منہ مارنے والی یا مصلحت پسندی اور صلح کلی والے پالیسی اختیار کر کے اس پر کبھی ڈگمگا کر کے نہ چلو، بلکہ قوت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تم یہ فیصلہ کرو کہ اگر تم منہج سلف پر قائم ہو تو میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہی جرأت رب کائنات اپنے دعات میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہج سلف کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ صحابہ کرام کا جب بھی ذکر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اس کے تحت اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے۔ لوگ صحابہ کرام کی مختلف فیصلوں کی وہ بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے بعض افراد ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ میل محبت رکھتے ہیں، ان کی پالیسیوں پر چلتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، صحابہ کرام پر ایمان رکھنا، صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرنا، یہ وہ معیار ہے کہ اگر کوئی حق پر قائم ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر کوئی بات آ جائے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا، لڑ پڑے گا، بھڑ جائے گا۔ لیکن جو صحابہ کرام کے بارے میں کسی انداز کی تنقیص کرتا ہے یا تنقیص کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے یا صحابہ کرام کے اوپر شبہات کا اظہار کرتا ہے یا اپنے گھروں میں ایسی کتابوں کو نئی نسلوں کو پڑھنے کے اور پڑھانے کے لیے مہیا کرتا ہے جن کتابوں اور جن موادوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں شبہات پیش کیے گئے ہیں، چاہے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے کیے گئے ہوں یا کسی دوسری پالیسی کے بہانے سے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ آج صحابہ کرام کے بارے میں جو وتیرہ اختیار کر رہا ہے، ہمارا یقین ہے اللہ کی قسم ایک دن وہ کفر اور شرک تک پہنچے گا، کیونکہ صحابہ کرام کی تنقیص یہ ایمان کو دیمک کے طریقے سے چاٹنے والا جرم ہے اور یہ معیار ہے۔ صحابہ کرام جن کے ایمان کی مثال رب کائنات نے قرآن مجید میں دے دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لاتے ہو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جن صحابہ کرام سے رب کائنات نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، ان صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی تنقیص و توہین کرتا ہے یا تنقیص و توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر اسی روش پر رہا اور اس میں آگے بڑھتا رہا تو خدشہ ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، قرآن و سنت اور عظمت صحابہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، یہ معیار ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی بنیادوں پر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ صبر و یقین کے ساتھ کام لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور علم یقین تک پہنچنے کی جستجو میں
کبھی بھی اپنی دوڑ کو ہلکا نہ ہونے دیں. آپ اپنے شہر کے مفتی ہو جائیں، بڑے سے بڑے علامہ ہو جائیں، اپنے شہر کی بڑی مسجد کے امام و خطیب ہو جائیں، آپ کا منصب کتنا بھی اونچا ہو جائے، دنیا آپ کی جانب رجوع کرتی ہو، لیکن اللہ کی قسم آپ کمال کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کمال کی صفت یہ رب کائنات کے ساتھ خاص ہے. آپ کو ہر حالت میں بڑے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ہر حالت میں تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ہر حالت میں بڑے علماء کی جانب رجوع کر کے قرآن و سنت کی تعلیم میں چار چاند لگانے چاہیے. لہذا صبر اور یقین یعنی علم میں پختگی اور آنے والی مشکلات اور آنے والے احوال پر صبر و تحمل سے کام لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے صبر اور یقین کے بارے میں اسی وجہ سے فرمایا، جو لوگ صبر اور یقین کی بنیادوں کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ان لوگوں کو رب کائنات امامت کا مقام عطا فرماتا ہے، امامت کا درجہ عطا فرماتا ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے چلیں. معاشرے کے اندر مرتکب کبیرہ کے تکفیر کے فتنوں نے جنم لے لیا ہے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے اس زمانے کے اندر وجود میں آ رہے ہیں. اخوانیت کے نام پر، سلفیت کا نام لے کر کے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی بھرمار ہے. غلط عقائد کی دعوت دینے والے قرآن و سنت کے حوالے سے نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہیں. آپ اس صف کے شہسوار ہیں جن کو تعیین کرنی ہے کہ بخار میں کون سی دوا دی جائے، کان کی بیماری کے لیے آنکھ کے ڈاکٹر کو نہ دکھایا جائے، آنکھ کی بیماری کے لیے پیٹ کے ڈاکٹر کو نہ دکھایا جائے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر یہ انجینئرز، یہ برادرز، یہ ڈاکٹرز اور غیر علماء واعظین جو غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہندوستان کا جنوبی حصہ اس سلسلے میں نہ جانے کون کون سی مثالیں پیش کر رہا ہے. معاف فرمائیں گے، بات تلخ ہو سکتی ہے لیکن شریعت کے اصولوں پر ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا ناطقہ بند کیا جائے. یہ دعوت و تبلیغ کا میدان علماء کا میدان ہے. ہم دنیاوی میدان میں کسی علاج کے لیے کسی موچی کے پاس نہیں جاتے، جوتا سلوانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو دین نے کون سا جرم کیا ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے کسی ڈاکٹر اور انجینئر سے رجوع کیا جائے، اس کے فتوے لیے جائیں؟ آپ ہیں اس میدان کے شہسوار جس کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، یہ فتویٰ دینا ہے، علماء کی رہنمائی میں عوام کی رہنمائی کرنی ہے. آپ ہیں اس میدان کے شہسوار جن کو قرآن و سنت کی بنیاد پر لے کر کے دین کی صحیح تعبیر پیش کرنی ہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر شرک و بدعات کے فتنے نے جنم لے کر کے نہ جانے کون کون سے روپ اختیار کر لیے ہیں. آپ کو بتانا ہے کہ کون سی چیز شرک ہے، کون سی چیز ایسے ہی کون سی چیز توحید ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور اس انداز کے غلیظ عقائد جو کہ مختلف طریقوں سے اب جماعت اہل حدیث کے افراد کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ وہاں پر کھڑے ہوں، کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، مسجدوں کو محدود کر دیں، لیکن یہ فتنہ آپ کی زندگی میں داخل ہو اس کو گوارا نہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں بدعات کے نام پر سنت قرار دے کر کے بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں. میلاد النبی کی بدعت ہو، دوسری بدعتیں ہوں، اب جماعت بھی اس موقع سے پروگرام کرانے کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے. معاف فرمائیں گے اگر ہم اس رسالت سے ہٹ گئے، ہم نے ان چیزوں میں سمجھوتا کر لیا تو یہ جماعت نام کی جماعت اہل حدیث تو بچ جائے گی، لیکن بنیادیں متزلزل ہو رہی ہیں، مزید کھوکھلی ہو جائیں گی اور ہم سب اس کے مجرم قرار پائیں گے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پالیسیاں مضبوط بنائیں، منہج سلف کی روشنی میں بنائیں، علماء سے رائے کر کے بنائیں، تاکہ اس پالیسیوں کے مطابق جب آپ چلیں تو
تو آپ چلیں تو آپ کا چلنا بھی سنت ہو، آپ معاملات کریں تو معاملہ کرنا بھی سنت کی تشبیہ ہو، آپ جب کسی سے لین دین کریں تو اس کے اندر بھی سنت کی جھلک نظر آئے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں عادات کے نام پر بے پردگی، بے حیائی، شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی، اسراف و تبذیر، طلاق، خلا اور ایسے ہی رجعت کے نام پر مکمل طریقے سے دین کی مخالفت اور نہ جانے کون کون سی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ مطلوب کیا ہے اور منکر کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ معروف کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسی میدان کے شہسوار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نشہ آور چیزوں کو مختلف نام سے متعارف کرا کر کے لوگوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ سود کی مختلف شکلیں ایسی ہیں جس میں خود جہل کی بنیاد پر ہمارے علماء تک گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ سود کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ سود کی ادنا سے ادنا قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کیا آپ اس کو رواج دے کر کے اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ انکار منکر کے فریضے کو علماء کرام کی رہنمائی حاصل کر کے، مطالعہ کر کے، اس کی تحقیق تک اور گہرائی تک پہنچ کر کے دنیا کے سامنے متعارف کرایا جائے۔ رب کائنات نے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ کوئی کانفرنس کریں، کوئی جلسہ کریں، لیکن آپ کو ایک ایسا ہتھیار دیا گیا ہے، ہفتہ واری ایسی کانفرنس دی گئی ہے جو جمعہ کے خطبے کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، اور یہ ایسی کانفرنس ہے جس پر رب کائنات نے وجوب کا فتویٰ لگا رکھا ہے کہ ہر مسلمان کو پہنچ کر کے آپ کی باتیں سننی ہیں۔ آپ اپنے اندر اسالیب پیدا کریں اور انکار منکر کو اپنے ممبر و محراب کی زینت بنا کر کے لوگوں کے سامنے صراحت کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں آج تساہل کی انتہا ہو چکی۔ ہم ماڈرن اسکولوں میں بڑے فخر کے ساتھ بچوں کو بھیجتے ہیں، منی اسکرٹ پہن کر کے ہماری بچیاں جاتی ہیں، نہ جانے کون کون سی تہذیبیں اختیار کی جاتی ہیں، اس پر پورا سرمایہ برباد کیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے آتے ہیں تو کرسمس مناتے ہیں، بچے آتے ہیں تو غیر اللہ کے کلام پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن باپ مر جائے تو بچہ ٹک ٹکی مار کر کے اپنے بغل والے کو دیکھتا ہے کہ صلاۃ جنازہ کیسے ادا کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی۔ ہمارے بچوں کو نہ نماز کے احکامات پتہ ہیں، نہ جنازے کا طریقہ پتہ ہے، نہ پانی پینے کے آداب پتہ ہیں، نہ توحید کے تقاضوں کا ان کو علم ہے، نہ اتباع رسول اور محبت رسول کے بارے میں ان کو جانکاری ہے۔ آپ اس میدان کے شہسوار ہیں کہ آپ کو نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے متعارف کرانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، ان کو بتانا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، ان کو بتانا ہے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کریں گے تو آخرت میں جواب دہی بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ میں نے موقع دیا، سرمایہ داروں نے سرمایہ لگایا، مفت کا کھانا ملا، آرام و آسائش والا ہاسٹل ملا، بڑے آرام کے ساتھ تدریس کا بندوبست ہوا، صحیح بخاری کا درس لیا۔ آپ پوچھیں اپنے اساتذہ سے کہ بخاری جب چلے تھے اور محدثین جب چلے تھے تو حدیث کو طلب کرنے کے راستے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک صورتحال ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ بعض محدثین ایسے بھی ہیں کہ طلب حدیث کے فریضے کے لیے جب نکلے تو راستے میں پیاس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ جان نکل جائے گی،
تو اپنا ہی پیشاب کسی برتن میں کر کے اس کو پی لیا. یہ قربانیاں تھی ہمارے اسلاف کی. تب آپ آرام کے ساتھ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو سنتے ہیں, بڑے آرام سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ رواہ البخاری رواہ مسلم. بہت آسان ہے, آپ ان کی قربانیاں دیکھیں. آپ کی ذمہ داریاں بڑی عظیم ہیں, ان ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کریں. اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں خطاب کو سمیٹنا چاہوں گا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ میثاق مدینہ کو سامنے رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیسے میثاق کیا, کیسے معاہدہ کیا. آپ میثاق مدینہ کو سامنے رکھ کر کے بقائے باہم کا شعور اور فہم پیدا کریں. آپ یہاں پر ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں. حکومتوں سے, حکومت کے ذمہ داران سے, پولیس والوں سے, سرکاری عہدیداران سے الجھنے اور آر پار کی پالیسی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی اس پر مجھ کو ایجنٹ کہہ دے یا کچھ بھی اتہام لگاتا رہے, لیکن ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے جن مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے وہ مسائل دوسرے طریقے پر حل نہیں کیا جا سکتے. اور تنہا سلفی مکتب فکر اور سلفی منہج تنہا وہ منہج ہے جو کھل کر کے اس بات کا فتویٰ دیتا ہے کہ سلفی مکتب فکر اور منہج میں مظاہرات کی اور سڑکوں پر نکل کر کے شور و غوغا کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ مظاہرات ہمارے منہج میں حرام ہیں. لہذا آپ کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے, علاقے کی پولیس تھانے میں جائیں, وہاں کے ذمہ داران سے گفتگو کریں. بات نہ بنے آپ ان کو میمورنڈم دیں, تحریر پیش کریں. پھر بھی بات نہ بنے آپ وزارت داخلہ تک اپنی آواز کو تحریری شکل میں پہنچائیں. پھر بھی بات نہ بنے تو وزارت عظمیٰ میں پہنچائیں, صدر جمہوریہ کو پہنچائیں. پھر بھی بات نہ بنے تو عدالتوں کے راستوں کو کھٹکھٹائیں, دروازوں کو کھٹکھٹائیں. یا آپ کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے وسائل ہیں, جس پر بدقسمتی سے یہ جذباتی مسلمان عمل نہیں کرتا ہے. اس کو سیدھے آر پار کی بات کرنی آتی ہے, سیدھے اتہام لگانا آتا ہے, بدزنی پالنی آتی ہے. لہذا ڈائیلاگ کا دروازہ کھولا جائے. یہودیوں سے بڑے دشمن آج کے اسلام دشمن نہیں ہو سکتے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا, جنہوں نے آپ کو زہر دیا, جنہوں نے آپ کے اوپر جادو ٹونا کیا, جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی, انہی یہود و نصارہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے, امن و سلامتی کے ساتھ بات چیت کی, بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. تو میثاق مدینہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے, جس کے بہت سارے نکات ہیں. اس کی تفصیل میں میں آپ کے سامنے نہیں جانا چاہتا. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو, ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا ہے, پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کوئی کسی بھی مذہب اور دھرم کو ماننے والا ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا. سارے دھرموں میں, ساری تہذیبوں میں, تمام ممالک میں, گاؤں اور دیہات میں, شہروں میں اور دنیا کے ہر خطے میں اسی طریقے پر نئی نسل آگے بڑھتی ہے, ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے. رب کائنات نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا, اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا. کسی کو سانولا بنایا, کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو اردو بولنے والا بنایا, کسی کو کنڑ بولنے والا بنایا, کسی کو عربی زبان کی صلاحیت دی, کوئی انگریزی میں گفتگو کرتا ہے, کوئی اشاروں سے بات کرتا ہے, کوئی اپنی تہذیب کے مطابق چلتا ہے, کوئی پہلے چاول کھاتا ہے, کوئی پہلے روٹی کھاتا ہے, کوئی صرف چاول پر اکتفا کرتا ہے, کوئی صرف روٹی کھاتا ہے, اور کوئی ایسا بھی ہے نہ چاول کھاتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے. یہ مختلف تہذیبیں ہیں, لیکن ان تہذیبوں میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ تہذیبیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے,
ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ انسانیت کے بارے میں رب کائنات نے واضح طریقے سے پیغام دے دیا، لیکن اخیر میں تحدید کر دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سن لو، کتنے بھی قبیلوں میں تقسیم ہو جاؤ، کوئی بھی تہذیب اختیار کر لو، کسی بھی زبان میں گفتگو کرو، کیسے بھی زندگی گزارو، لیکن تمہارا معیار عزت و تکریم کا ایک ہی معیار رکھا گیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اور معاف فرمائیں گے، یہ تقوی نہیں عن المنکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ تقوی امر بالمعروف کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، یہ تقوی منہج سلف کی بنیادوں کو اپنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تم نے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ رب کائنات سے ڈرنے والا ہے۔ بقائے باہم میں، باہمی زندگی میں انسان کی تکریم اور احترام کی بات کہی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھائی چارے کی بات کہی، عقیدے اور مذہب کی آزادی دی گئی کہ دلائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قانع کرو، لیکن کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا کہ تم میرے مسلک و مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ سب کو آزادی ہے، تم چاہو رب کائنات کا انکار کرو، چاہو تو اقرار کرو، چاہو تو توحید کو اپناؤ، چاہو تو شرک کو اپناؤ، سب آزاد ہیں، جو جس منہج پر چلنا چاہے چلے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ قبر میں پہنچتے ہی اسی عقیدے اور اسی منہج کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا بقائے باہم کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عقیدے میں سب آزاد ہیں، دلیل سے قانع کر کے اپنے عقیدے کی جانب دعوت دینے کا اختیار سب کو حاصل ہے۔ کسی کے ساتھ جبر کرنے یا کسی کو لالچ دینے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ ایسے ہی مکالمہ اور ڈائیلاگ اور آپسی رابطہ، آپسی گفتگو کی فضا فراہم کرنا، یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو یکجہتی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کی عزت کرے۔ آپ دینی تعلیمات کو دیکھ لیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، ماں باپ کا مقام بتایا گیا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات کہی گئی، سفر کے دوران کے احکامات بتائے گئے۔ کہیں بھی یہ تفریق نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو، ماں باپ مسلمان ہوں، رشتہ دار مسلمان ہوں، یہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ رشتہ داری ہونا رشتہ داری کو نبھانے کے لیے کافی ہے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا، ان کا ماں باپ ہونا کافی ہے۔ اس سلسلے میں مذہب کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، پڑوس میں کون رہتا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں۔ ان چیزوں میں، انسانی امور میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور آخری نقطہ جس پر میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا خطاب ختم کروں گا، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ نقطہ ہے فقہ الاقلیات المسلمہ کا۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلسل طور سے سیمینار کیے جانے چاہیے، مسلسل طور سے مقالات پیش کیے جانے چاہیے۔ فقہ الاقلیات سے مقصد کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ آپ جہاں مائنارٹی میں یا اقلیت میں زندگی گزارتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا غلبہ ہے، وہاں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں مستقل طور سے شریعت اسلامیہ نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے غیر مسلموں کے حقوق بتائے، شریعت اسلامیہ نے انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے احترام پر ابھارا، شریعت اسلامیہ نے سچائی کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا، شریعت اسلامیہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ تم عدل و انصاف سے کام لو، چاہے تمہارا کوئی دشمن ہو تو دشمنی میں عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جائے، یہ رب کائنات کو گوارا نہیں ہے۔ ہر صورت میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔
تو فقہ الاقلیات میں ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ لوگوں سے حرج اور جن چیزوں میں شریعت کی بنیادوں پر گنجائش موجود ہے کہ ایسا بھی کر لیا جائے، ایسا بھی کر لیا جائے، ان چیزوں میں زیادہ نکیر نہ کی جائے، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جہاں منکر کے انکار کا مسئلہ ہے وہاں لوگوں کو روکا جائے، لیکن جہاں گنجائش موجود ہے وہاں اختلافات کو ہوا نہ دی جائے اور آسانی کا ضابطہ اختیار کیا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے ہی اس بارے میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے فتوے اور زمانے کی تبدیلی کے لحاظ سے فتوے بدل جاتے ہیں۔ جو فتوے سعودی عرب کے علماء نے سعودی عرب کے ماحول کے بارے میں دے رکھے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو ہندوستان میں نافذ کرنے کا بھی امکان موجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ کچھ فتوے ایسے ہو سکتے ہیں جو جنوبی ہندوستان میں چل سکتے ہیں لیکن مشرق میں نہیں چل سکتے، وہاں کا مزاج دوسرا ہے۔ لہذا وقت اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ فتووں کی تبدیلی کی فقہ اور اس کے فہم پر غور و تدبر کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی اس سلسلے میں انتخابات کا مسئلہ ہے، ہم ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو ووٹ ڈالنے کو حرام کہتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں ووٹ اقلیت کی طاقت ہوتی ہے، اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ مسلمان ووٹ ڈال دیں تو دو برائیوں میں سے کم بری چیز منتخب کر سکتے ہیں، یا دو بری طاقتوں میں سے کم بری طاقت منتخب کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر ووٹ ڈالنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں دوسرے عناصر غالب آئیں گے اور اس کے بعد وہ آپ پر ظلم و جور کریں گے۔ لہذا ووٹ کی طاقت کا استعمال ہندوستان کی فضا میں اور سعودی عرب کی فضا میں مختلف ہے، وہاں حکم کچھ اور ہے، یہاں کا حکم کچھ اور ہے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں۔ ایسے ہی ایک قاعدہ یہ ہے کہ الضرورۃ تبیح المحظورات، کہ ضرورت کی چیزیں کبھی کبھار ایسی چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں جواز کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے، صریح شریعت کی مخالفت نہ ہو بلکہ فقہا نے گنجائش رکھی ہو، تو ضرورت کے تحت ان چیزوں کو کبھی کبھار جائز کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک ضابطہ یہ ہے کہ عرف اور عادات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی ممالک میں حرام ہیں لیکن اقلیتوں کے لیے ہندوستان جیسے ممالک میں وہ جائز ہیں۔ جیسے یوم آزادی کا اہتمام سعودی عرب کے علماء کا، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا عید وطنی کے بارے میں ناجائز ہونے کا فتویٰ آج تک موجود ہے، لیکن ہندوستان میں اقلیات کی فقہ کے تحت اگر ہم سال میں ایک بار بھی اپنی تاریخ کو زندہ نہ کریں تو ایسی صورت میں ہماری تاریخ مٹا دی جائے گی، اور اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو اگلے دن ہمارے خلاف کارروائیاں اور سختیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہندوستان جیسے ملک میں فقہ الاقلیات کے تحت اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا یہ جائز ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اعمال کے نتائج پر گہری نظر رکھ کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیں، اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن ممالک میں اسلامی حکومتیں قائم نہیں ہیں ان ممالک میں اپنے جماعت کے ان باشعور علماء کو جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کو اپنا قاضی یا حاکم کے درجے میں رکھ کر کے دینی امور میں ان کی رہنمائی حاصل کی جائے اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزاری جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان قوم دنیا کی ساری اقوام سے سب سے باغی قوم ہے۔ کسی کی بات مان لے تو وہ مسلمان کس بات کا، اور مسلمانوں میں
जमाअत अहले हदीस अपने बड़ों की बात मान ले तो अहले हदीस किस बात का? उलमा बेजारी के जिस फितने ने हमारी जमाअत को दीमक के तरीके से चाट लिया है, माफ फरमाएंगे, ये हमने अच्छा फैसला नहीं किया है। उलमा पर एतमाद करें, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत नवाई करें और उनकी तकरीम करें। यही उलमा आपकी आखिरत की सुरखरुई का रास्ता पैदा करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही अंदाज से कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। ऐसे ही मजबूत तरीके से मौजूदा दौर के जदीद फैसलों के बारे में इज्तिहाद किया जाए, मजबूत तरीके से इज्तिहाद करके लोगों के सामने मसाइल के फैसले किए जाएं। हर शख्स मुफ्ती ना बने जो जैसे चाहे अपने फतवे का इजहार कर दे, जिसके नतीजे में नौजवान अपनी मर्जी का फतवा तलाश करके ले उड़े और इंतशार, इख्तिलाफ और जमाअत के अंदर ग्रोहबंदी जन्म ले ले। फिक़्हुल अक़लियात में एक बहुत बुनियादी मसला है कि जदीद मसाइल में बिलखुसूस हमारी मर्जियत उलमा की जानिब होनी चाहिए, ताकि सही तरीन फैसले करके नई नस्ल की सही तरीन रहनुमाई की जा सके। ऐसे ही फ़िक़ही ज़वाबित का मुकम्मल ख्याल किया जाए और ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो सही फैसले हैं फ़िक़ही ज़वाबित के मुताबिक उनके फैसले किए जाएं और मुसलमानों की आम जिंदगी में फर्द की मसलहत के लिहाज से फैसले न किए जाएं, बल्कि इज्तिमा और मुसलमानों की जमाअत की मसलहत को मद्देनजर रख करके फैसला किया जाए। अगर किसी की मर्जी के खिलाफ जाता है तो मुसलमानों की मसलहत और इज्तिमाइयत के तनाजुर में वो उसको अपने दिल पर पत्थर रख करके तस्लीम करे और तस्लीम करके इत्तेहाद व इत्तिफाक की रूह को बाकी रखा जाए। आसानी की तरकीबें अगर शरीयत की गुंजाइश के मुताबिक मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में उनको इख्तियार किया जाए और लोगों की ज़रूरतों की तकमील के लिए रास्ते निकाले जाएं। ये चंद चीज़ें थीं जिनका तस्करा इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने कर दिया। रब्ब कायनात हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मनहजे सलफ पर इस्तिकामत हासिल करके उसके तकाज़ों की तकमील करने की तौफीक अता फरमाए। रब्ब कायनात हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि माशरे में जो चैलेंजेस सर उठा रहे हैं हम उसका इस्लामी तालीमात की रोशनी में हल पेश करके उसकी इस्लाह करते रहें। रब्ब कायनात हमको जहां अम्र बिल मारूफ की तौफीक अता फरमाए, वहीं नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देने और मलामत करने वालों की मलामत से खौफ न खाने की तौफीक अता फरमाए। रब्ब कायनात हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमको बकाए बाहम की फ़िक़्ह को समझने, फ़िक़्हुल अक़लियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा फिद्दारैन। माशाअल्लाह। शेख मोहतरम, एक जामे सवाल आया हुआ है उलमा की जानिब से। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस नौजवान का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये सवाल की ये पर्ची मेरे पास भेजी है और बहुत कीमती सवाल है। सवाल ये है, मुझको मुखातब करके सलाम व दुआ के बाद कहा जा रहा है कि शेख रबी बिन हादी मदखली का मनहज क्या है। आजकल उनके फतावे के हवाले देकर अक्सर लोग अपने आप को सुपर सलफ़ी कहते हैं, इसका कुछ खुलासा कर दें। देखिए, अगर इस्लाम की कोई नई शक्ल बना करके ये कहे कि मैं मुसलमान नहीं सुपर मुसलमान हूँ,
تو یہ تو اسلام کے اندر نقب زنی والی بات ہے۔ جہاں تک شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا حوالہ دیا گیا ہے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کا مقام اس وقت عالم اسلام میں جو مقام ہے وہ بہت کم علماء کو ملا ہوگا۔ میں نجی مجلسوں میں گھنٹوں گھنٹوں ان کے کمرے میں، ان کے بستر کے بغل میں ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ بیماری کی حالت میں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، بیماری کی حالت میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ عبدالحمید رحمانی کا بیٹا آیا ہے تو فوراً بغل میں کرسی لگوا کر کے بلا لیتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں روتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں اور جماعت کے علماء کا نام لے لے کر کے روتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس کو کہو کہ منہج سے سمجھوتا نہ کرے، اللہ کے واسطے میرا پیغام پہنچا دو کہ ہندوستان کی سلفیت اور ہندوستان کی جماعت کا جو امتیاز ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کا جو مقام ہے، بڑے علماء میں نے وہ سوز، وہ گہرائی، وہ تڑپ اور سلفیت سے وہ محبت کہیں نہیں دیکھی۔ تو یہاں پر سوال کے جواب میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سپر سلفی سے ان علماء کو مراد لیتا ہے جو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دے رہے ہیں اور کسی بھی منکر کو برداشت کیے بغیر اس پر تنبیہ جاری کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، کچھ لوگ ان علماء کو سپر سلفی میں شامل کر کے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سے مراد وہ ہے تو یہ ایک فتنہ ہے، اور اگر اس سے مراد سپر سلفی وہ لوگ ہیں جن کے چند افراد جنوبی ہندوستان کے بعض علاقے میں موجود ہیں جو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ شیخ ربیع کے شین کے پہلے شوشے سے بھی واقف نہیں ہیں، میں قسم کھا کر کے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں۔ شیخ ربیع کے نام کو استعمال کرنے والا ایک شخص برطانیہ میں بیٹھا ہے جو پاکستانی ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک جدہ میں بیٹھا ہے، ایک فلاں جگہ بیٹھا ہے، ایک فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ انہی جراثیم کے کچھ جراثیم یہاں پیدا ہو گئے ہیں اور یہ لوگ شیخ ربیع کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے شیخ ربیع سے علم حاصل کیا ہے، ان سے ملاقات کی ہے، ان کے منہج سے واقف ہیں اور ان کے پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، آپ نام لیجئے۔ لیکن شیخ ربیع آپ سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس کے باوجود آپ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کا نام لے کر کے استعمال کر رہے ہیں اپنی توثیق کے لیے، تو اس طرح کی دعوے داری کرنے والے سپر سلفی وہی ہیں جو اسلام کے بالمقابل سپر اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کی نئی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو ایک فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک سوال اور ہے۔ ایک سوال اور آیا ہے، بلکہ میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ اہل علم کی مجلس ہے، میں اس بات کا مستحق نہیں کہ ہر سوال کا جواب دوں، لیکن امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تو امیدوں پر اترنا بھی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سلام کے بعد مجھ کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سوال کا جواب مطلوب ہے، کیا منہج سلف کا داعی تکفیر شخصی کا قائل ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ منہج سلف کے خلاف جو ہوں یا داعی کے خلاف، بہرحال الفاظ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ منہج سلف کا داعی کیا کسی کی تکفیر کر سکتا ہے؟ منہج سلف اور تکفیر دو متضاد چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، آگ اور پانی ہیں۔ منہج سلف کا حامل شخص کسی بھی بنیاد پر کسی کی تکفیر کبھی نہیں کر سکتا۔ تکفیر کرنے کی ذمہ داری
یہ علماء کی ٹیم کی ہے، وہ حجت قائم کریں گے، یقین کی حد تک حجت قائم کریں گے. اور جماعت اہل حدیث اور سلفی منہج تنہا ایسا منہج ہے جس نے ضوابط التکفیر پر باقاعدہ کتابیں تالیف کی ہیں. 400 500 صفحے کی کتابیں موجود ہیں جس میں تکفیر کرنے کے ضوابط اور اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. سلفیت کا حامل کسی بھی صورت میں تعیین کے ساتھ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا، الا یہ کہ علماء نے کسی کے عمل کو دیکھا ہو، اس پر یقین حاصل ہو گیا ہو، اس کے بعد اس شخص کو بیٹھا کر کے یقین کی حد تک حجت قائم کی ہو اور پھر بھی وہ انکار کر رہا ہو، تب علماء کی جماعت اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکتی ہے. تنہا کوئی سلفی عالم دین یا منہج سلف کا داعی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا ہے. لہذا اس تفصیل کو ضرور سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہج سلف کے خلل کو واضح کرنا یا کسی کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یا کسی کے منہجی غلطی کو واضح کر کے دنیا کے سامنے اس کی غلطیوں کو واضح کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکفیر ہے، جبکہ یہ تکفیر نہیں ہے. یہ عین نہی عن المنکر کا فریضہ ہے. کسی کے اوپر منہجی ملاحظات کا ذکر کرنے سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ وہ سلفیت سے خارج ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا. اگر ہماری کسی بات کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے فلاں کے اوپر تنقید کی ہے تو گویا ہم نے اس کو سلفیت سے خارج کر دیا، اللہ کی قسم وہ گمراہی میں ہے. ہم جتنا احترام دین اور منہج کی بنیاد پر اس شخص کا کرتے ہیں جس کے اوپر تنقید کر چکے ہیں، شاید آپ کا احترام اتنا نہ کر سکیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ احترام کا تقاضا ہے کہ اگر غلطی کر رہا ہے تو قرآن و سنت اور رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کے تقاضے کے تحت اس کے اوپر تنقید کی جائے. کیونکہ ہماری نظر میں شخصیات محترم ہیں، لیکن قرآن و سنت اور قرآن و سنت کی بنیادیں اس سے کہیں زیادہ محترم ہیں. لہذا ہم اس لاگ لپیٹ یا اس انداز کی مکھن بازی کے قائل نہیں ہیں. جو بات ہے وہ بالکل واضح انداز میں آنی چاہیے. جس کو بری لگ رہی ہے اس کو بھی اسے بڑھ کر کے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کا سودا ہے. اگر کسی کے اوپر تنقید کی گئی ہے اور وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لے گا تو آخرت میں پھل کاٹے گا، اور اگر تنقید کی گئی ہے اور ہماری دشمنی میں وہ تنقید کرنے کے باوجود غلطی پر باقی ہے تو دنیا میں جو نقصان اٹھائے گا وہ اپنی جگہ پر، اور آخرت میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو جو آپ پر تنقید کرتا ہے وہ آپ کو منہج و مسلک سے خارج نہیں کرتا، پہلی بات. اور جو آپ پر تنقید کرتا ہے حقیقت میں وہ آپ کا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے سر میں، آپ کے پیٹ میں ٹیومر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ٹیومر کو آپریشن کر کے کاٹ کے نکال دیا جائے. اگر ڈاکٹر وہاں پر یا سرجن وہاں پر رحم کھا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ ٹیومر پھوٹے گا، سارے جسم میں کینسر پھیلے گا اور دیکھتے دیکھتے انسان تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا. تو یہی مثال انکار منکر کی ہے. اس وجہ سے ہم کو اسے قبول کرنا چاہیے اور علماء کو تنقید کرنے میں سامنے والے کے احترام کا اور اس کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے. اور مزید آ گیا جو آخری ہے، بسم اللہ اور سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غیر منہجی افکار و خیالات کے لوگوں سے دعوت کا کام لیا جا سکتا ہے. آپ یہ کہیں کہ کسی کافر سے توحید کی فضیلت پر گفتگو کرائی جا سکتی ہے، آپ یہ کہیں کہ کسی بدعتی سے سنت کی اہمیت پر گفتگو کرائی جا سکتی ہے، تو عجیب و غریب سوال ہے. جب آدمی غیر منہجی ہے تو اس سے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے لیا جائے گا؟ وہ خود غیر منہجی ہے اور آپ کو بھی غیر منہجی بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا
کسی بھی غیر منہجی یا جس کے اندر کوئی بھی خلل ہو اس کو اسٹیج نہیں دینا چاہیے. ایک غلطی کبھی کبھار بہت بھاری ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا یہ ممبر رسول ہے، رسول کے انبیاء کے وارثین کا ممبر ہے. اسے کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو شخص افکار کے لحاظ سے گمراہی کی طرف بڑھ چکا ہے. آخری سوال، اگرچہ پہلا اس سے پہلا بھی آخری تھا، آخری سوال ہے کیا جماعت اہل حدیث کا شمار حزبیت میں ہوتا ہے؟ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ حزبیت کسے کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اپنے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. حزبیت کہا جاتا ہے دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنی فکر کو ترجیح دینا. حزبیت کہا جاتا ہے دلیل واضح ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، صحابہ نے ایسا کیا، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارا امام یہ کہتا ہے. یہ حزبیت ہے. اور جماعت اہل حدیث کی خوبی کیا ہے؟ جماعت اہل حدیث کی خوبی یہ ہے کہ ان کا خود کا باپ بیٹا یا عالم بھی کوئی بات کہے تو امام ابو داؤد کہتے تھے میرا بیٹا کذاب ہے. امام بخاری اپنے مدرسین، بعض مدرسین سے حدیث نہیں لیتے تھے. یہ سلفیت کا بنیادی منہج ہے. تو سلفیت میں اتنی وسعت موجود ہے کہ چاروں ائمہ کہہ دیں کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے. تو جماعت اہل حدیث کے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عبادات اور فقہ میں ہمارے خلاف ہیں لیکن ان کی یہ رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے، لہٰذا ہم ان کا احترام کر کے اس مسئلے کو قبول کرتے ہیں. یہ حزبیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے مسائل سے دلیل کی بنیاد پر تنازل کر لے، اپنے باپ اور بیٹے کو دلیل کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دے تو یہ حزبیت کیسے ہے؟ حزبیت کہا جاتا ہے دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنی رائے پر اڑا رہنا یا اپنے امام کی تقلید پر اڑے رہنا، یہ حزبیت ہے. اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ سارے اختلافات اور ساری گروہ بندی کے باوجود جماعت اہل حدیث اس حزبیت سے اب تک پاک ہے. رب کائنات اس کو استقامت عطا فرمائے. کوئی وہ بے باکی آئین جواں مردہ، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. کتنا جامع پیغام تھا ہم علماء کرام کے نام. اللہ تعالی ہم سب کو شیخ کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا ہو. چٹانیں چور ہو کیا ہیں؟ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. اگر ہم عزم بالجزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے اور اس پیغام کو اپنے معافی ضمیر کے ذریعے قوم و ملت کے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ ساؤتھ کے اندر بھی بہت سارے محمد رحمانی پیدا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساؤتھ کی فضا میں بھی ایسی جامع شخصیات کو اللہ تعالی پیدا فرمائے. میرے محترم، یہ تھے صدر ابوالکلام اویکننگ سینٹر نئی دہلی، رئیس جامعہ سنابل نئی دہلی کے شیخ محترم شیخ محمد رحمانی. اب